تو ہم نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، سوار ہوئے، دودھ پیا، تو کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حضرت حلیمہ نے دیکھی۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے مکہ آنے اور ننھی حضور کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے۔ اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیر خور عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہ اسلام لانا تو ثابت ہے، ان کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرایا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھی کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا ہی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لے، بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہی ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ کہا تو خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جایا کرو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلہ میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار کر کہنے لگا اے عکاظ والو، اس بچہ کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے نکل چلی۔